نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، مکی صورت ہے یہ اس زمانے میں نازل ہوئی صورت جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، یعنی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ دل سے تو ایمان لائے تھے لیکن گھبرا کر ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے، یعنی گھبرا کر اپنے دلوں میں ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ اور اب آپ سیرت میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم ہو رہے تھے، کس قدر شدت ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا ہی پڑھا ہے، ابھی تو کل اس کا اور بھی آئے گا کہ کس قدر ظلم ہو رہے تھے۔ تو کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ مخلص تھے، بس مشکلات دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پکے نہیں تھے، لیکن وہ مخلص مسلمان تھے، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے اور انہوں نے اس میں یہاں بہت بڑی بڑی قربانیاں کی۔ تو اسی سے یہ شروعات ہے، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حسیبہ، یعنی بہت اس کانٹیکس میں رکھیے کہ بہت زیادہ مشکلات ہو رہی تھی مسلمانوں پر، ظلم اور ستم ہو رہے تھے، گھبرا گئے تھے مسلمان، ہر طرح کی جسمانی اذیت ان کو دی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، حسیبہ، کیا کا مطلب کیا، حسیبہ تم نے سمجھا ہے، حسیبہ مطلب گمان کرنا، کیا تم نے گمان کیا، سمجھا، کس نے، ناسو لوگوں نے، ان کے یترکو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کیا ہے یہ مجہول ہے، پیش آ رہا ہے نا اس کی پیش پہچان، تو کیا ہے یہ مجہول، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یہ کہ یقولو وہ سب کہیں آمنا ہم ایمان لائے، وہم اور وہ لا یفتنون نہیں وہ آزمائے جائیں گے۔ کیا ہے یہ بھی مضارع مجہول ہے، یہ پیش آ گیا، اس میں بھی اس کی علامت پیش آ گیا مضارع مجہول، کہ کیا وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔ یہاں پر فتنہ سے ہے، یفتنون فتنہ یعنی دبانا بھی آتا ہے اس میں اور آزمائش کے لیے بھی آتا ہے۔ ایمان اور آزمائش لازم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا اور اللہ نے مان لیا میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوں۔ کب اللہ تعالیٰ پہلے آزمائیں گے، پرکھیں گے، خوب آزمائشیں آپ کے اوپر آئیں گی، یعنی آپ جھنجھوڑ دیے جائیں گے، ہر اللہ کے راستے میں نکلتے ہی آپ کی آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ سکون سے بیٹھے مسلمان ہیں اور سکون سے بیٹھے، کوئی کسی طرح کی پریشانی اور رکاوٹ نہیں ہے، سکون کی زندگی ہے، تو پھر اپنے ایمان کو پرکھے کہیں میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں، کیونکہ جس کا ایمان جتنا پکا ہوگا اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ آئیں گی۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام نے ظلم اور ستم کی شکایت کی، بہت زبردست ظلم ہو رہے تھے، وہ تو آپ سیرت میں پڑھ ہی رہے ہیں کتنے ہو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے نبی سے شکایتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کی درخواست کریں، یعنی دعا کیجیے، دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تشدد اور یہ ایذا تو اہل ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ تشدد اور یہ تکلیفیں اہل ایمان کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے تو بعض مومن کا یہ حال کیا گیا تھا کہ ایک گڑھا کھود کر انہیں کھڑا کیا گیا اور ان کے سروں کے اوپر آرا چلایا گیا، جس میں سے ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کی ہڈیوں تک پھیرائی گئیں تاکہ یہ ایذائیں، لیکن ان ایذاؤں نے انہیں دین حق سے پھیرا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی لوہے کی کنگھیاں اندر تک گاڑ کے ان کو اتنی زبردست شدید تکلیفیں ہوئی ہیں مسلمانوں کو بہت، اور کچھ میں کیا کیا گیا، گڑھا کھودا گیا، ان کو کھڑا کیا گیا اور آریاں چلا دی گئی اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا نہیں، ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں، جو جتنا بڑا اور جتنا قریب درجوں میں جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے۔ اور کیوں آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہوتا ہے آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیا ہوتا ہے، انسان کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جب مرتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر جنت میں جا کر اب تمہارے پر کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اب یہاں سکون سے رہو۔ لیکن اگر یہاں سکون سے رہ لیا، آج بالکل گھر میں بیٹھے رہے، اس ٹائم سو گئے،
क्लासेस के लिए नहीं आए, निकल कर नहीं आए, मतलब अल्लाह ताला के रास्ते में नहीं निकले, पढ़ा नहीं, सोच समझा नहीं, गौर और फिक्र नहीं किया, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है यहाँ पर सुकून ले लो, वहां पर तो सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा सुकून या वहां मिलेगा? एक मियान में दो तलवारें नहीं समा सकती। अगर यहाँ पर खूब मेहनत करो, खूब मुशक्कत करो, खूब घूमो, निकलो अल्लाह के रास्ते में और अपने आप को थका लो ताकि कब्र में जाकर सुकून से सो जाओ। हर बार यह बात मैं बताती हूँ, ताकि कब्र में सुकून से सो जाओ, क्योंकि इंसान को यही रहता है, टाइम तो हमें नहीं मिलता, टाइम तो इंसान को कब्र में ही मिलेगा, जहाँ पर कुछ और करने के लिए नहीं होगा। इसलिए इस टाइम में अल्लाह ताला के लिए भी टाइम निकाले। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किन लोगों पर आती है? आपने फरमाया अंबिया पर, फिर सालिहीन पर, फिर दर्जा बदर्जा आम लोगों पर। इंसान पर आजमाइश उसके दीन के एतबार से आती है। अगर दीन में पुख्तगी हो तो उसकी आजमाइश में भी मजीद इजाफा कर दिया जाता है, और अगर दीन में कमजोरी हो तो उसकी आजमाइशों में कमजोरी डाल दी जाती है, यानी उसकी आजमाइशें हल्की हो जाती हैं। तो क्या पता चला कि जितना हमारा ईमान ज्यादा है उतनी ही आजमाइशें भी हमारे अंदर ज्यादा होंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत पर जिस्मानी या माली या औलाद की तरफ से मुस्तकिल परेशानियां आती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह से मिलता है तो एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता। ये खुशखबरी है। आज जितनी भी तकलीफें आ रही है ना, अल्लाह के खातिर सब्र करके झेल लो, किसी भी तरह। सास की वजह से आ रही है, ससुर की वजह से आ रही है, बहू की वजह से आ रही है, देवरानी जेठानी की वजह से आ रही है, बाहर के लोगों की वजह से आ रही है, जालिम बादशाह की वजह से आ रही है, अल्लाह के खातिर सब्र करो, लेकिन अल्लाह का काम मत छोड़ो। अल्लाह का काम छोड़ दिया तो यहाँ भी मुसीबत, वहां भी मुसीबत, क्योंकि अहले ईमान तो है ही मुसीबत में, है ना। तो कम से कम यहाँ सब्र करें, अल्लाह के खातिर अल्लाह के रास्ते में निकले, वहां सुकून से रहें। वलक़द और दर हकीकत फतन्ना आजमाया हमने अल्लज़ीना उन लोगों को जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे। फला यअलमन्ना, फा मतलब तो, ला जरूर, यअलमन्ना जान लेगा। क्या है ये? नून पर शद भी आ रहा है और लाम ताकीद के साथ भी आ रहा है, मतलब वो जरूर जान लेगा अल्लाह उन लोगों को, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने सदक़ू सच कहा, वला यअलमन्ना और जरूर जान लेगा अल्लाह काज़िबीन झूठों को। आजमाइश से क्या होता है, जितने भी सच्चे हैं और जितने झूठे हैं वो छन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस वक्त कौम पर अजाब क्यों आया हुआ है? क्योंकि इस वक्त क्या होगा, सिर्फ वही डटेंगे जो बिल्कुल खालिस होंगे, बिल्कुल मुखलिस होंगे और अल्लाह के रास्ते में डटे रहेंगे। वो जो है अलग हो जाएंगे, और अपने आप जिनके दिल में निफाक होगा, जो जरा सी परेशानियों से घबरा जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलना पसंद नहीं, आराम तलक जिंदगी पसंद है, तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे। फिर जो छट गए हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी खास रहमत से बचा लेगा। बाकी जो बच गए हैं, यानी जिनको आराम पसंद है, वो भी बाकी कौम के साथ अजाब में मुसल्लत किए जाएंगे। इसलिए आजमाइश आती है ताकि अल्लाह ताला छान ले, अलग कर दे। जैसे हम आटा छानते हैं ना, उसमें खाली सा आटा नीचे छन कर आ जाता है, लेकिन छनना पड़ता है ना उसे, और जो बेकार है जिसको छनना पसंद नहीं वो ऊपर रह जाता है। तो इसी तरह ऊपर रह जाते हैं कुछ लोग, और बाकी छन छन के अल्लाह के खास बंदे हो जाते हैं। आम हसीबा, या तुमने समझा है या समझ लिया, हसीबा गुमान कर लिया, समझ लिया। क्या है ये? फेले माजी। क्या या समझ लिया अल्लज़ीना उन लोगों ने जो यामलूना अमल करते हैं सय्यात बुरे के, यस्बिकूना वो सबक़त ले जाएंगे हम पर, यस्बिकूना पहले निकल जाएंगे, या सबक़त ले जाएंगे हम पर, सा कितना बुरा है जो यहकुमून वो सब फैसला करते हैं। यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना सारी खयानतें जो हैं और सारी कमियां और सारी कोताहियां और हमारा आलस, हमारा टाइम वेस्ट, जो भी चीज है, सब चीज अल्लाह ताला गिन गिन कर रख रहे हैं, और वो सामने आ जाएंगी क़यामत के दिन, और कोई अल्लाह ताला से भाग नहीं सकता, यानी अल्लाह ताला से सबक़त नहीं ले जा सकता, कोई भाग नहीं सकता। जो रिकॉर्ड चल रहा है ना हर चीज का, कि तुमने ये टाइम यहाँ लगाया, ये वक्त यहाँ जाया किया, ये टाइम सोकर जाया किया, ये टाइम टीवी देखकर जाया किया, ये टाइम घर में बर्बाद वेस्ट कर दिया, बस ऐसे ही खाली बैठे बैठे, हर चीज अल्लाह ताला लिख रहे हैं, और क़यामत के दिन सब सामने लाकर रख देंगे, और अल्लाह ताला से कोई आगे निकल नहीं सकता, कोई बहाने नहीं बना सकता कि नहीं अल्लाह ताला आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। कह सकते हैं आप नामे माल को देखकर नहीं अल्लाह ताला, ऐसा कौन कहेगा? मुनाफिक कहेंगे अल्लाह ताला ये तो बिल्कुल झूठ है, मैं तो नमाज पढ़ता था, मुनाफिक यही कहेगा ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या करेंगे फिर? जबानों पर
मुंह पे मोहर लगा देंगे और फिर क्या बोलेंगे, उनके हाथ पैर हर चीज बोलने लगेगी। मन जो कोई काना है यरजूना उम्मीद रखता, लिका अल्लाह ही अल्लाह से मुलाकात की, फ़इन्ना तो बेशक अजला मुकर्रर वक्त अल्लाह का है, ला आतिन जरूर आने वाला है, ला आतिन जरूर आने वाला, क्या है ये फाइल है, आने वाला है, वह हुआ और वो समीउ खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। कौन सा मुकर्रर वक्त? कयामत का। और इसमें क्या बात कह रहे हैं अल्लाह ताला? बात बताइए। जब जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में यानी यूनिवर्सिटी में, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं रिजल्ट का कितना वेट करते हैं ना, जल्दी से रिजल्ट आ जाए, मुझे देखना है मैंने इतना अच्छा एग्जाम किया, मेरे मार्क्स कितने आएंगे। और जिनका बहुत ही बुरा हुआ, जिनको उम्मीद है कि नहीं मैं तो फेल ही होंगी, वो क्या करते हैं, अभी नहीं आना चाहिए मेरा रिजल्ट। सेम यही हाल कयामत का है। जो नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह के मुत्तकी होते हैं, उनका हाल क्या होता है, वो इंतजार करते हैं कि जल्दी से अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त आ जाए। बस मैंने जितनी जिंदगी अपनी मुशक्कत में डाल दी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, मैं अब अल्लाह को देखना चाहती हूँ और अल्लाह से मिलना चाहती हूँ, बस कयामत जरूर आ जाए। तो ये उनके लिए ये आयत, जो कोई है उम्मीद रखता लिका अल्लाह ही अल्लाह से मुलाकात की, तो बेशक मुकर्रर वक्त अल्लाह का जरूर आने वाला है। यानी अल्लाह ताला उसको खुशखबरी दे रहे हैं कि देखो जो मिलना चाहता है आने वाला है वक्त, और अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख भी रहा है, जानता भी और सुनता भी है। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जाहिर है जो नेक लोग हैं वो जन्नत में जाने की वो जरूर वो है ना, मुझे जाना है जन्नत में। और जिसने सिर्फ जिंदगी भर गुनाह किए होंगे वो अल्लाह ताला अभी ना आए कयामत, अभी मुझे मौत ना आए। वरना नेक लोग तो ये सोचते हैं बस नेकी में ही मौत आ जाए, अभी मैं नेक काम करूँ बस इन्हीं दिनों आ जाए, है ना। ऐसे नहीं करना अभी। वमन और जो कोई जाहदा जिहाद करे, जाहदा जिहाद करे, जिहाद मतलब जीम हा दाल जद्दोजहद, हर तरह की जद्दोजहद। जैसे फजर में उठना जद्दोजहद है, आपके लिए जिहाद है। आप यहाँ तक आ रहे हैं, अपना नींद कुर्बान करके आ रहे हैं, वो आपके लिए जिहाद है। आप अपना टाइम छोड़कर, अपने शौहर अपने बच्चों को घर छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, वो आपके लिए जिहाद है। सासें अपनी बहुओं को भेज रही है, उनके लिए वो भी जिहाद है ना, उनके घर में उनके पीछे वो संभाल रही हैं और अपनी बहुओं को इस रास्ते में लगा रही हैं, तो उनके लिए वो जिहाद है। हर तरीके से बेटी को, माँ बेटी को भेज रही है तो वो जिहाद हो गया कि हर वक्त उसका दिल की देखो मैंने अल्लाह के रास्ते में भेज रखा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, जो कोशिश वो हिजाब। ये तो बहुत बड़ा जिहाद है। और जो कोई जिहाद करे फ़इन्नमा तो बेशक युजाहिदु वो जिहाद करता है। पहले माजी आया है जाहदा और आगे क्या आया है, युजाहिदु मुजारे आया है, एक ही लफ्ज के, ठीक है। और जिसने जिहाद किया तो बेशक वो जिहाद करता है लिनफ्सिही अपने नफ्स के लिए, यानी अपने आप के लिए। बेशक अल्लाह ला गनियुन बेनियाज़ अलल आलमीन सारे जहानों पर। यानी अगर आप जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में मेहनत कर रहे हैं, तो फायदा किसका हो रहा है, कि आपके पड़ोसी का, कि फिर किसका हो रहा है, आपके बहन का, भाई का, आपका अपना फायदा हो रहा है। आप जिहाद कर रहे हैं और आप अपने लिए कर रहे हैं। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और उन सब ने अमल किए नेक, लनुकफ्फिरन्ना जरूर हम दूर कर देंगे, अनहुम उनसे, सय्यआतिहिम उनकी बुराइयां, वला नजज़ियन्नहुम और जरूर हम बदला देंगे उन्हें, जजा से बना है, बदला देंगे उन्हें, आहसना सबसे अच्छा। अलिफ अफ अल के वजन पर आ गया नहीं, अफ अलू के वजन पर, तो आहसन सबसे अच्छा। हम जरूर बदला देंगे उन्हें, आ जाएगा ये बेहतरीन उनका जो कानू थे वो यामलून अमल करते। यानी अल्लाह ताला ने हसना वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, आहसन, यानी तुम थोड़ी सी भी नेकियां करोगे उसका बदला मैं बहुत अच्छा दूंगा। जरा सा अगर आप खुद ही देखें ना कितना अच्छा बदला मिलता है। अगर आप यहाँ तक भी आ रहे हैं, वो टाइम लगाया उसका अजर अलग, रास्ते में जितने कदम चलकर आए उसका बदला अलग, और फिर जितने लोगों ने जिसने चींटी तक ने आपको देखा तो आपने चींटी के बारे में पढ़ा था अभी, वो भी गवाही देगी आपके लिए, और आपको नहीं पता कितनी चींटियां देखती होंगी आपको, या कोई परिंदा है या कोई पानी की मछली है या पत्थर है या दरख्त है, वो सब अलग अलग गवाही देंगे, वो जमीन अलग से गवाही देगी,
اور اوپر سے جو آپ امپریشن چھوڑ رہے ہیں یہاں پر، یہ جگہ، یہ کتابیں، یہ ماحول، یہ ہر کوئی آپ کے لیے گواہی دے گا. تو کتنا گناہ ہے، کتنے گناہ آپ کو اجر مل رہا ہے، کتنا ملٹیپلس کرنا ہے آپ کو خود بھی نہیں پتا کتنا میں ملٹیپلائی کروں اس میں. گواہی آج بھی اگر ہمیں گواہ بنانا ہو تو ہم کس کو بناتے ہیں؟ جو سچا ہوتا ہے. اس لیے قیامت کے دن بھی وہی گواہ بنے گا جو سچا ہوگا. وَوَصَّيْنَا، اور وصیت کی ہم نے. وصیت کا مطلب تاکید کی ہم نے. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر وصیت لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید کرنا. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. وَوَصَّيْنَا، اور وصیت کی ہم نے انسانوں کو، یعنی تاکید کی ہم نے انسانوں کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، حسناً، بھلائی کرنے کی، اچھائی کرنے کی. وَإِنْ، اور اگر جاہداکا، وہ دونوں جہاد کریں، لڑیں تم سے، لِتُشْرِکَا، تاکہ تم شریک کرو. یعنی ماں باپ اگر اس بات میں جد و جہد کر رہے ہیں تاکہ تم شرک کرو، لڑائی یا جد و جہد کس میں کر رہے ہیں؟ شرک میں. وہ دونوں زور ڈالیں یا جہاد کریں تم پر تاکہ تم شریک ٹھہراؤ، بھی میرے ساتھ، ماں اس کو جو لیسا نہیں ہے، لکا تمہیں، بھی ہی اس کا، علم کوئی علم، فلا تو نہیں، تطیعہما تم اطاعت کرو ان دونوں کی، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم نبا سے تو میں تمہیں خبر دوں گا، بما اس کی جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے. یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. وہ اپنے والد کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اپنی والدین کی، دونوں کی، والد اور والدہ بہت زیادہ وہ عزت کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے. ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ بنت ابو سفیان. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بیٹے کو بہت ڈانٹا اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک پانی بھی نہیں پیوں گی، کھانا بھی نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم اپنے آبائی دین پر واپس نہیں آ جاتے. یعنی میں تب تک ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں اپنے منہ میں ڈالوں گی جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دیتے اور واپس اپنے دین میں نہیں آ جاتے. اور ساتھ میں یہ بھی بول دیا میں بھوکی ہی پیاسی مر جاؤں گی، اور یہ بھی کہا ساتھ میں اگر میں مر گئی نا تم ہی میرے قاتل ہوں گے، ساتھ میں یہ بھی بول دیا. تو وہ بہت پریشان تھے. وہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، اگر میں ایسی دھمکیاں دوں گی تو وہ پلٹ آ جائے گا، یعنی وہ باز آ جائے گا، وہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، ہر طرح کا اپنے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بار بار قرآن میں آیتیں آ رہی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کے لیے کہیں گے تو پھر وہ اللہ سے بڑے نہیں ہیں. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور والدین بھی آپ کو کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے. اس لیے اللہ کی مرضی کے خلاف ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے آپ کیسے بھی سمجھائیں لیکن اس بات کے لیے آپ ان کی بات، ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ تب آیت نازل ہوئی. اور دیکھیں یہ تیسری دفعہ آ رہی ہے، پہلے 2 دفعہ اور آ گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر آگے تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، اور اگر اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرو. ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ماں باپ شرک کر رہے ہیں تو تم ان کو ڈانٹو ڈپٹو اور برا سلوک کرو ان کے ساتھ. سلوک تو پھر بھی اچھا کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافق. کتنا زبردست منافق. حضرت عائشہ کے اوپر کس نے الزام لگایا تھا؟ واقعہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ اسی کی وجہ سے. اس نے حضرت عائشہ کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگایا تھا. تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا تو بڑی نفرت سے کہتا کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اس نے. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا تو اس نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر یہ کتاب نازل کی، اگر آپ کہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. کس کے بارے میں؟ اپنے باپ کے بارے میں. یعنی جب کوئی ایمان لے آتا ہے نا تو اس کے نبی سے بڑھ کر اس کے لیے پھر کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں اچھائی سکھاتا ہے. اور آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟
تکلیف اور درد میں تو ماں یاد ہی آتی ہے. اگر چلانا ہو اور کچھ کرنا ہو تو غصے کو نکالنے کے لیے بھی ماں ہی یاد آتی ہے نا. اتنی زور زور سے کچھ بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہو گئی کچھ, اتنی تیز تیز چیختے ہیں اپنے والدین پر کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا عزت کرنی ہے ان کی, کیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے. ماں باپ کے چیخنا تو دور کی بات, ان کے سامنے آپ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے, آپ ان کے سامنے اپنا بالکل اکڑ کے چل بھی نہیں سکتے. کچھ صحابی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے فادر تمہارے آگے چل رہے ہو, وہ تمہارے پیچھے چل رہے ہو نا, تو تم پیچھے ہو جاؤ, مطلب اپنے چلنے میں بھی ان سے آگے مت نکلو. یہ ہے ہمارے دین کا ایٹیکیٹ, یعنی ماں باپ کے ساتھ اس قدر نرمی سے پیش آنا. تو 3-4 بار یہ آیت آ گئی ہیں, تو اب اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے سے سلوک سے پیش آنے. اچھا, پچھلی بار میں نے کچھ کہا تھا آپ سے, سب سے کہا تھا کہ اپنے والدین کو دکھ اور درد میں تو آپ دیکھتے ہیں ممی یہاں درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا اب جا کر ان کو دیکھ کر مسکرانا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہاں بتا دیا کہ شرک نہیں کرنا, بس اچھا اور سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. والذین, اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے نیک, لندخلنہم, ضرور ہم داخل کریں گے انہیں, فی الصالحین, نیک لوگوں میں. ومن الناس, اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو یقولو, کہتا ہے, آمنا, ہم ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, فیضا, پھر جب اوذیا, وہ تکلیف دیا جاتا ہے, ایزا دی جاتی ہے, تکلیف دیا جاتا ہے, کیا ہے یہ مجہول ہے, پیش آ گیا نا, فی اللہ, اللہ میں, یعنی اللہ کی راہ میں, جعلا, وہ بنا لیتا ہے, فتنتا, آزمائش کو, ناسی, لوگوں کی, کا عذاب اللہ, جیسے کہ عذاب اللہ کا, یعنی اللہ کے عذاب کی طرح. ولئن, اور اگر آ جائے, نصر, مدد, من ربی کا, آپ کے رب کی طرف سے, لیقولن, ضرور وہ کہیں گے, انا, بے شک, کننا, تھے ہم, معاکم, تمہارے ساتھ, اولیسا, اور کیا نہیں, اللہ نے, بھی عالمہ, جانا, بما, اسے جو, فی صدور العالمین, سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر. یہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں, یا کوئی بھی منافقوں کو تکلیفیں آتی تھی, تو کیا کرتے تھے, اپنے دین کو لان تان کرتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی تھی اس کو, چاہے وہ لوگوں کے ذریعے ہو یا کسی کے بھی ذریعے ہو, تو اس کو ایسے سمجھتے جیسے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عذاب آ گیا ان کے اوپر. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی, یعنی منافق لوگ جب, مطلب مان لو مسلمانوں کی مدد آ رہی ہے یا کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی مدد آ رہی تھی, تو کیا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, یعنی مسلمانوں کے ساتھ کسے کہتے تھے, کیسی مدد, مان لو جب مسلمان جنگ میں جیت جاتے تھے تو کیا کہتے تھے, ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے, مال غنیمت میں سب سے آگے ہوتے تھے بس, اور آزمائشوں میں سب سے پیچھے ہوتے تھے, اور مال غنیمت لینا ہو تو سب سے آگے ہوتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. تو ان کے بارے میں, اور جتنا نقصان دین کا منافقوں نے پہنچایا اتنا نقصان شاید کسی نے پہنچایا, کافروں نے بھی اتنا نقصان نہیں کیا. کیوں؟ منافق مکس ہو کر رہتے تھے. ابھی بھی مسلمانوں کو, منافق جو تھے آستین کے سانپ تھے, مسلمانوں کو انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اور شدید تکلیفیں, ان کی وجہ سے بہت بہت نقصان ہوئے دین کے, اس لیے ان کے لیے عذاب کیا ہے, دگنا نہیں, سب سے نیچے درجے کا, سب سے نیچے کہتے ہیں جہنم میں جتنے نیچے کا درجہ ہوگا نا اتنا سخت عذاب ہوگا, جتنے اوپر درجے بڑھتے جائیں گے ہلکا ہلکا ہوتا جائے گا, لیکن سب سے نیچے کا جو عذاب ہوگا وہ شدید ترین ہوگا, اور اس میں کس کو رکھا جائے گا, منافقین. ہاں, درکیس کرو. ولا یعلمن, اور وہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو آمنوا, ایمان لائے. ولا یعلمن, اور ضرور جان لے گا اللہ المنافقین, منافقوں کو, یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہی تھا خیر, لیکن ہمیں بھی بتانے کے لیے کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں ہے نا. جیسے بیعت جب لی گئی تھی, ابھی سیرت میں بھی آئے گا, تو ایک دم چھٹ گئے تھے منافق. بیعت صرف کس نے کی تھی, مسلمانوں نے کی تھی. منافق تو ایک دم پیچھے ہو گئے تھے, چھپ جاتے تھے کسی کے بھی پیچھے, جیسے ہم بھی تھے نا, میم کچھ پوچھ نہ لیں ان کے, کبھی اس کے پیچھے چھپ جاؤ, کبھی اس کے پیچھے,
ایسی منافق کرتے تھے, ہمارے اوپر نظر نہ پڑ جائے, بس ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے, چھپ جاتے تھے لوگوں کے پیچھے. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا, کفر کیا, للذین, ان لوگوں سے جو آمنوا, ایمان لائے, اتبعوا, پیروی کرو, سبیلنا, ہمارے راستے کی, ولنحمل, ہم ضرور اٹھا لیں گے, خطایاکم, تمہاری خطائیں. لام کے اوپر جزم چاہیے کے لیے بھی آتا ہے, ضرور کے لیے بھی کبھی کبھار, آیت کے کانٹیکسٹ کے حساب سے آتا ہے. ہم ضرور اٹھا لیں گے خطایاکم, تمہاری خطائیں, وما ہم, اور نہیں ہے وہ, بھی حاملینا, اٹھانے والے. کیا ہے یہ؟ فاعل ہے. کس سے بنا ہے؟ حمل سے. حاملہ بھی پریگننٹ لیڈی کے لیے, تو کیا ہے یہ؟ حامل, اٹھانے والے. حاملینا جمع ہے, فاعل جمع. اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے, من خطایاہم, ان کی خطائیں, من شیئن, کوئی کچھ بھی, انہم, بے شک وہ, لقاذبون, ضرور ہی جھوٹے ہیں. یعنی بہت اچھا طریقہ تھا یہ ان کا, نان مسلمز کا. اس وقت جو مشرکین ہوتے تھے, مکہ کے مشرکین, وہ کیا کہتے تھے؟ ارے تم ہمارے راستے پر چلو, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا بھی پڑ گیا نا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. کیا کہتے تھے؟ ہم تمہاری جگہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ گناہ کا بوجھ کسے اٹھانا پڑتا ہے؟ جس نے وہ گناہ کیا ہوگا. آج بھی بہت لوگ ایسے ہیں, ارے یار چھوڑنا, مت جا کلاس میں, اور اگر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑ جائے تو میں دے دوں گی. یا کچھ لوگ, چلو آج اب پردہ مت کرو, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی چلتا ہے, کبھی کبھی نہ کرو پردہ, ابھی تو تم ان لوگوں میں ہو, دیکھو ان لوگوں میں اور تم کتنی اور لگو گی, کتنی الگ لگو گی, کوئی بات نہیں, اگر تمہارا بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا تو میں اٹھا لوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے جواب میں دے دوں گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جس نے ورگلایا وہ تو گیا ہی گیا, وہ تو ڈوبا, ساتھ میں آپ کو بھی لے کے ڈوبا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرے نا, فوراً سمجھ جائے کہ یہ شیطان ہے, چاہے دھوپ کوئی سا بھی ہو سامنے, فوراً سمجھ جائے اس کے اندر اس وقت کیا ہے, شیطان ہے, فوراً اس سے بھاگ جائے. حدیث میں آتا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کا بھی اجر ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے. اس طرح جس نے لوگوں کو گناہ کی طرف بلایا ان سب کا گناہ اس کو ملے گا جو قیامت تک اس کی وجہ سے وہ گناہ کریں گے. مطلب مان لو آپ کلاس یہاں پر شروع ہو رہی ہیں, آپ لوگ جاتے ہیں, خود سنتے ہیں, دوسروں کو بھی بلاتے ہیں, چلیے آ جائیے نئی کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں, آ جائیں, بیٹھ جائیں. تو آپ کو کیا, آپ کی وجہ سے جو آیا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اس نے اگر کلاس شروع کر دی, اس نے سمجھانا شروع کر دیا, سب کا ثواب ملٹیپل ہو کر بنا اس کے ثواب میں کمی کیے اس کو ملے گا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تھا. تو یہ سوچ لیں, اگر نئی کلاس آپ کی اسٹارٹ ہوئی ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں نا اتنا سارا اجر لینا تو کسی ایک کو پکڑ کے لے آئیں, آ جائیں, کسی ایک کو بھی لے آئیں, تو ڈبل تو آپ کو خود کا ثواب تو مل ہی رہا ہے, ساتھ میں دوسروں کا بھی, جس کو آپ پکڑ کے لا رہے ہیں اس کا بھی. وَلَا يَحْمِلُنَّ, اور ضرور اٹھائیں گے, يَحْمِلُنَّ کیا ہے یہاں پر, لام ڈبل تاکید آ گئی, لام آ گیا, شد آ گیا, مطلب ضرور وہ اٹھائیں گے, اسقالہم اپنے بوجھ, ثقل, اسقالہم اپنے بوجھ, واسقالن اور کئی بوجھ, ماں ساتھ, اسقالہم اپنے بوجھوں کے, یعنی اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے, ساتھ میں جن لوگوں کو گمراہ کیا یا بھلائی کی طرف لے گئے تو ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَا يُسْأَلُنَّ, اور ضرور سوال کیے جائیں گے, سآلہ سے بنائیے, سآلہ مطلب سوال کرنا, اور یہ مجہول ہو گیا, پیش آ گیا, تو ضرور وہ سوال کیے جائیں گے یوم القیامتی, قیامت کے دن, اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یفترون گڑھا کرتے, یعنی جو انہوں نے گڑھا, جھوٹ گڑھا, ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ, اب یہاں پر پھر مثال شروع ہو گئی کس کی, نوح علیہ السلام کا واقعہ. اور در حقیقت ارسلنا, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو, الی قومہ, اس کی قوم کی طرف, فلبث, تو وہ رہے, فیہ, اس میں, الفا 1000, سنتن, سال, الا, مگر, 50 آمن, سال کم. مطلب کیا ہے یہاں پر 950, یعنی 1000 میں 50 سال کم وہ ٹھہرے, ان کی عمر تھی. فاخذہم, تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے, اور وہ ظالم تھے. ویسے قرآن سے پتہ نہیں چلتا لیکن تورات سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام 3.5 برس اور جیتے رہے,
اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال ہوئی، تب ان کی وفات ہوئی. یعنی جب غرق ہو گئے تھے سارے، یہ واقعہ سارے پیچھے گزر چکے ہیں، جب سارے غرق ہو گئے تھے تو اس کے بعد جب کشتی جا کر رکی تھی جودی پہاڑ پر اور پھر پانی سارا اتر گیا تھا، نئی زندگی ملی تھی لوگوں کو، تو اس کے بعد وہ کتنے برس زندہ رہے؟ 3.5 سال. 3.5 برس، 300، 3.5 برس ہے نا، 3 ہو گیا. اب اسی طرح عمر جو تھی نوح علیہ السلام، ان کی والد کی بھی پتہ چلتی ہے اور ان کے دادا کی بھی پتہ چلتی ہے. کس سے؟ تورات سے. جیسے آتا ہے نوح علیہ السلام کے والد کی عمر 773 سال تورات میں بتائی جاتی ہے اور دادا کی عمر 969 سال تھی. نوح علیہ السلام نے اتنی سال لگاتار مسلسل دین کا کام کیا، پریشانیاں جھیلی، اور کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی وہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. کتنا مارتی تھی ان کی قوم انہیں، کس قدر، لیکن پھر بھی دوبارہ نکلتے تھے. کوئی تو مانے گا، کوئی تو مانے گا، پھر بھی دوبارہ نکلتے تھے. اور پوری عمر میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 9 یا 11، بعض روایتوں میں اور بھی، لیکن بہرحال بہت کم تھے جتنے ایمان لائے تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے. کیا ہے یہ؟ ماضی. کسے نجات دی؟ نوح علیہ السلام کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے اسے آیتاً ایک نشانی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے. کہاں رکی تھی کشتی جا کر؟ جودی پہاڑ پر رکی تھی. لمبے عرصے تک وہ وہاں رکی رہی. بعض روایتوں میں آتا ہے بعد میں وہ جا کر روس، ترکی اور روس کی سرحدوں پر مشرقی پہاڑ کے اناتولیا کے سلسلے میں ایک بہت اونچی چوٹی ہے جسے کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی بلندی پر وہ ٹکی رہی اور اس کی ہائٹ تھی 5000 میل. اتنی لمبی تھی. کیوں تھی اتنی اونچی پہاڑ پہ؟ کیوں گئی وہ؟ کیونکہ تمام چھوٹے چھوٹے تو ڈوب چکے تھے، تمام چھوٹے چھوٹے پہاڑ تو ڈوب ہی چکے تھے. بس بہت اونچا پہاڑ تھا ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے شاید بچا کے رکھا ہوگا، وہ بھی اسی کشتی کی وجہ سے. اس پر جا کر وہ رکی رہی. اب پھر اس کے بعد کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے کہا لی قومی ہی اپنی قوم سے. میں نے کیا بتایا تھا شروع میں؟ یہ کب نازل ہوئی تھی یہ سورت؟ جس دور میں مکہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہے تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعے بتا رہے ہیں. دیکھو انہوں نے بھی کتنی پریشانیاں جھیلی، دیکھو نوح علیہ السلام کو بھی کس قدر شدت ہوئی، پریشانیاں ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، ان پر تو بس بہت چنندہ مٹھی بھر لوگ ہی مان لائے تھے، ہے نا. ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے کہا لی قومی ہی اپنی قوم سے اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی. کیا ہے یہ اعبدو؟ امر ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے. اعبدو عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، ذالکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. انما بے شک تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثانن بتوں کی. اوثان کس سے بنا ہے؟ وا تا نون وسن. ایک اور آیا ہے اسنام، سنم کی جمع، سنم اسنام اس کی جمع. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسنام جو ہے جو سنم کی جمع ہے یعنی بت. کون سے بت؟ جو کہ سونے، چاندی، پیتل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، کسی میٹل سے جو بنایا جاتا ہے نا. اور اوثان جو وثن ہوتے ہیں وہ بھی بت ہوتے ہیں، لیکن وہ چونے پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں. جیسے آستانے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اوثان ورڈ آتا ہے. آستانوں کے لیے چونے کی مورتیاں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان سب کے لیے، یا مٹی کے ہو گئے ان کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ اوثان. بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانن کچھ بتوں کی. مٹی سے بناتے تھے نا. وتخلقون اور تم گڑھتے ہو، افقن جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ بنا سوار کر جو بنایا گیا ہو. ان الذین بے شک وہ لوگ جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یملکون نہیں وہ مالک، لکم تمہارے لیے، رزقن رزق میں، فابتغوا تو تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے پاس، رزق وعبدوہ اور عبادت کرو اس کی، واشکروا اور شکر کرو، لہو اس کا، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ دعوت کون دے رہے ہیں؟ یہ
ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہ تم جس کو مانتے ہو وہ نہ تو فائدہ دیتے نہ تمہیں کھانا دیتے، بلکہ تمہیں سب کو کھانا اور فائدہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ وَإِن، اور اگر، تو یہاں پر 3 باتیں ہیں نوٹ کرنے کی، آیت نمبر 17 میں آخر میں آ رہا ہے نا، 3 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں یہاں، دعا، عبادت اور شکر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رزق کے لیے، عبادت اور شکر، یہ تینوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور اس کو ہمیں پکڑ کے رہنا ہے، ہم کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو دعا بھی اور عبادت بھی اور شکر بھی، ان تینوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ایک کو بھی چھوڑ دیا آپ کے ایمان میں کمی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وَإِن، اور اگر، تُكَذِّبُوا، تم جھٹلاتے ہو، فقط، تو در حقیقت، کذبا، جھٹلایا، امتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، وما، اور نہیں ہے، علی رسولی، رسولوں پر، مگر بلاغل، پہنچا دینا، المبین، کھلم کھلا، یعنی تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کو؟ نبی کو، اور یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، تمام دائی لوگوں کے لیے، کیا کہ ہمارا کام صرف کیا ہے؟ دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اور بار بار بلائیں، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں، اس کے بعد اگر کوئی آپ کی دعوت پر نہیں آ رہا تو صرف ہمارا کام کیا تھا؟ پہنچا دینا، باقی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جن کے پاس دعوت گئی کہ تم نے کیوں نہیں مانا، تمہارے پاس دائی آئے، تمہارے پاس ہدایت آئی، کیوں نہیں نکلے اللہ کے راستے میں، کیوں اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا اللہ کے خاطر؟ تو سارے سوال جواب کس سے ہوں گے؟ اب ان سے ہوں گے۔ رسولوں کا کام کیا تھا؟ جتنے بھی دائی لوگوں کا کام ہے کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا۔ اولم یرو، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کیفا، کیسے، یبدئ، ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، ابتدا یعنی پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ، الخلق، مخلوق کی، تخلیق کی، ثم، پھر، یعیدہ، وہ دوبارہ کرے گا اسے، ان ذالک، بے شک یہ اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ کیا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ اچھا جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے اور ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی تو ہم دوبارہ اٹھیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، نبی کو ایسے کہتے تھے نا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ہم دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا، کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ پہلی بار تو تم کچھ بھی نہیں تھے، کم سے کم تمہاری ہڈیاں اور تمہاری راکھ وغیرہ یا تمہارے جو کنکال ہیں وہ تو موجود ہوں گے، مٹی تو موجود ہوگی، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسانی سے پیدا کر سکتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ دعوت کی طرف، غور اور فکر کی طرف توجہ دے رہے ہیں یہاں پر، کہہ دیجئے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پھر دیکھو، کیفا، کیسے، بدأ، اس ابتدا سے ہی بنائی، اس نے پیدا کیا، یعنی اس نے پہلی بار پیدا کیا، یہ ماضی ہے، الخلق، مخلوق کو، پھر، ثم، پھر، اللہ ینشئ، وہ اٹھائے گا، کس سے بنائے؟ انشاء، یعنی اٹھا کر پیدا کرنا، مطلب اٹھانا اور اٹھا کر دھیرے دھیرے کر کے پرورش، نشو نما کرنا، ہاں۔ پھر اللہ وہ اٹھائے گا، نشآتا، اٹھانا، الآخرت، آخرت، آخری بار، یعنی دوسری بار، آخری یا دوسری بار بھی ہوتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ آخری بار بھی یعنی دوسری بار بھی وہ پیدا کرے گا۔ یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویرحم، اور وہ رحم کرتا ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، والیہ، اور اسی کی طرف، تقلبون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، وما، اور نہیں، انتم، تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، مطلب کیا ہے یہاں پر؟ بے بس، عاجز مطلب بے بس، فی الارض، زمین میں، اور نہ ہی آسمان میں، وما، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، میوں ولیوں، کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی نصیر، مددگار، یعنی تم آسمان میں اور نہ ہی زمین میں کسی کو بھی بے بس نہیں کر سکتے ہو، ہر کام ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔
اور اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہوتا، کوئی مددگار بھی نہیں. اس لیے جب عذاب آتا ہے نا اللہ ہی یاد آتے ہیں سب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت بھول جاتے ہیں جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس وقت اللہ کو بھلا دیا. جب اللہ کی آیتوں کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، بار بار اللہ بلا رہا ہے، تو اب اللہ کیوں یاد رکھے گا ہمیں؟ پھر وہی جس طرح ہم اللہ، اب سوچنا کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو، میں بار بار بلا رہا ہوں، بار بار بھیج رہا ہوں. اور پھر جب اللہ عذاب بھیجتا ہے تو پھر انسانوں کو غصہ آتا ہے، اللہ سن نہیں سکتے ہماری، اللہ کیوں نہیں سن رہا، اسی کے تو بندے ہیں. پھر ایسے ایسے کلمات منہ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یئسوا، جو مایوس ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک. کون مایوس ہوا؟ اللہ کی رحمت سے. جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات پر یقین نہیں تھا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. کب؟ قیامت کے دن. فما، تو نہیں تھا، جواب قومی، اس کی قوم کا، مگر یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اسے. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم نے کیا کہا کہ ان کو جلا دو. کب آئی تھی یہ نوبت؟ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں گھسے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے ان کو کلہاڑی سے مارتے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور کلہاڑی کس کے ہاتھ میں دے دی تھی؟ جا کے سب سے بڑے والے کے ہاتھ میں دے دی تھی. اور وہ سب سمجھ گئے تھے یہ کام ایک ہی شخص کا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا کہ یہ کام تم نے کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کچھ نہیں بولا. اسی سے پوچھ لو جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، یہی بتا دے گا. تو ایک طرح سے ٹون کس رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ جو اگر یہ ان کی بات سنتے ہیں، رزق دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو بتا بھی دیں گے کس نے کیا ان کے سب کے ساتھ یہ. پھر ان کو بہت غصہ آیا، آپس میں ایک دوسرے کی طرف توجہ کی اور کیا بولے؟ اسے جلا دو. کیا انہوں نے کہا؟ اقتلوہ، قتل کر دو اسے، یا حرقوہ، جلا ڈالو اسے. فانجیناہ، تو نجات دی اسے اللہ نے، من الناری، آگ سے. بے شک اس میں لا آیتن، ضروری نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتی ہے. کیا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے بارے میں؟ یہ بہت بڑا الاؤ تھا، چتا تھی. کتنے مہینے؟ 1 مہینے انہوں نے یہ تیار کی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے چھپ چھپ کر ایک علاقہ ڈھونڈا، وہاں پر لکڑیاں جمع کرتے تھے، چھپ چھپ کر الاؤ تیار کرتے تھے. بعض میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو الگ بند کر دیا تھا تاکہ الاؤ تیار کیا جائے، تاکہ وہ بھاگ نہ پائے یہاں سے. اب تو جلانا ہے ان کو. اتنی بڑی چتا تیار کری، اتنا بڑا الاؤ تیار کرا کہ اس کے بعد خود ہی سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے میں پھینکے کیسے ان کو اندر، یعنی اندر کیسے ڈالے ان کو اتنے بڑے اس میں الاؤ میں. تو بہت بڑا انہوں نے وہ گلیل کی طرح کچھ ہوتا ہے تو کی طرح جو ہے وہ تیار کر کے اس سے دور سے پھینکا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اور پھر کیا کہا آتا ہے روایتوں میں، جبریل امین، فرشتے، میکائیل، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ لیے، ان کو گرنے نہیں دیا. نہیں گرنے بھی نہیں دیا نا، ورنہ گرتے تو کتنی چوٹ لگتی، دور سے اگر پھینکتے تو کیا ہوتا. ہاں بہت پریشان تھے. جب اندر گئے تو فرشتے بہت پریشان تھے. روایتوں میں آتا ہے تمام مخلوق روئی تھی اس وقت، تمام مخلوق سوائے جنس اور انس کے. تمام مخلوق، جانور، چیٹی، پرندے، فرشتے، ہر کوئی رویا تھا. اور ہر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی مدد کرو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کس پہ کر رکھا تھا؟ اللہ پر. اور میں نے آپ کو سیرت میں بھی بتایا تھا، انہوں نے اس وقت کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تمام فرشتے آئے، جبریل امین آئے کہ آپ بتائیں میں کسی کو لے کر آؤں آپ کی مدد کروں. تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، میری مدد صرف اللہ تعالیٰ کریں گے. اسی طرح اور بھی فرشتے آئے بارش والے کی، کہا کہ بتائیں ہم بارش کا میں حکم دوں بارش ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ. تو پھر جبریل امین نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو میرے حالات پتہ ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. بس اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کیا کہا؟ یا نارن کونی بردوں و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، سلامتی کے ساتھ. کیونکہ صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟
لداخ بن جاتی وہ، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا. تو ساتھ میں کیا کہا؟ سلامتی والی. ہاں سلامتی والی، تو ٹھنڈی ہو جائے سلامتی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں تو جب انہیں پھینکا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ ساری جگہ میں اندر باغ تیار ہو گیا تھا. روایتوں میں آتا ہے اس باغ میں پھل بھی لگے اور انہوں نے وہ کھائے اور آرام اور سکون سے رہے، یہاں تک کہ جنت سے ان کے لیے تخت لایا گیا تھا، وہ اس آگ کے اندر تھا. بظاہر کیا نظر آ رہی تھی؟ وہ اندر کیا تھا؟ وہ جنت. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنا سکون مجھے ان دنوں 7 دن رہے تھے، وہ روایتوں میں آتا ہے 7 دن تک وہ رہے تھے، تو 3 سے 7 آتی ہے. تو جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا، اتنا سکون مجھے پوری زندگی میں کبھی اپنی لائف میں نہیں ملا جتنا اس آگ کے اندر تھا. تو یہ سب کس کے حکم سے ہوا تھا؟ اللہ. نمرود اس وقت، کیونکہ اس کا محل بہت بڑا تھا نا، اونچی سب بلڈنگ سی تھی، وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ اس میں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ ایگو، میری بادشاہت چھین جائے گی مجھ سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں لا سکتا. سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سمجھ بھی آ گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں، جو انہوں نے بتایا سچے ہیں. اس کے بعد بھی ایمان نہیں. وقالا، اور کہا، اس نے کہا، بے شک اتخذتم، بنا لیا تم نے. کس نے کہا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اوثانن، بتوں کو، مودتا، محبت کا ذریعہ، ودہ سے محبت کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم، پھر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفرو، انکار کرے گا، بعضہم، ان کا بعض پر، ویلعنو، اور لعنت کرے گا، بعضکم، تمہارا بعض کو، ومأواکم، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین، کوئی مددگار. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی آج تو تم نے محبت کا ذریعہ کس کو بنا لیا؟ بتوں کو بنا لیا نا. آپس میں اس کی محبت کے لیے وہ آپس میں ایک ہو گئے تھے اور پیغمبر کو اپنے جلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تو ٹھیک ہے تم نے محبت کا ذریعہ بنا لیا، مجھے یہاں سے نکال بھی دیا، ٹھیک ہے، جلانے کی کوشش کی، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کو لعن طعن کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو گے. اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ. پھر کیا ہوا؟ بائیکاٹ، اب ہجرت کا حکم آ گیا تھا. آگ، کیونکہ اب ہر درجہ انہوں نے کوشش کر لی اور ان کی قوم نے حد پار کر دی تھی. اب کیا حکم آیا؟ اب یہاں سے نکل جاؤ، اب اس قوم کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو 1-2 بار نہیں مانی اور جو بار بار مانی نہیں رہی ہے، اب اس کو چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ. اور یہ پہلی ہجرت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یعنی صرف ایک ٹائم ایسا تھا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام پر ایک ہی شخص ایمان لایا تھا. کون؟ لوط علیہ السلام، جو ان کے بھتیجے تھے. باقی تو ان کی بیوی تھی سارا، وہ تینوں جو تھے وہ نکل گئے تھے وہاں سے، ہجرت کر لی تھی. فآمنا، تو ایمان لائے، لہو، اس پر، لوط علیہ السلام. وقالا، اور اس نے کہا، بے شک میں مہاجرن، ہجرت کرنے والا ہوں، فائل ہے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، بے شک وہ، هو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے. یعنی انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے کیا کرا؟ اب میں یہاں سے ہجرت کرنے والا ہوں. اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے پورا کیا اللہ کا حکم. پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کیسے کیا؟ بونس کے ساتھ واپس کیا، یعنی اجر دیا اور ایک اولاد دی، اور اولاد کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری، اور سب کو کیا؟ نبی بنا کر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فی ذریتی، اس کی اولاد میں سے، نبوت، والکتابہ، اور کتاب، وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اسے، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ، اور بے شک وہ آخرت میں، لمن الصالحین، ضرور ہی صالحین میں سے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے اس سے، اس واقعے سے کیا نصیحت پکڑنی چاہیے ہمیں؟ یعنی اگر زندگی میں میرے ہاتھوں سے کچھ چلا جائے، وہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا تھا، میں کچھ بننے والی تھی، ٹھیک ہے، یا مجھے کچھ اور ملنے والا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ گئی، یا میں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا. دنیا میں تو آپ کو اس سے زیادہ ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو زیادہ ملے گا.
یعنی اگر ہاتھوں سے کچھ چلا جائے تو یہ سوچے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے میرے لیے کچھ اس سے زیادہ اچھا تیار کر رکھا ہے، اللہ کی مرضی سے راضی رہے. پھر یہ سوچے میرے لیے وہ اچھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اپنے فیصلے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کیا سوچے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، میں اس کے فیصلے سے اور اس کی مرضی سے راضی ہوں اور خوش ہوں، اور اس بات سے خوش ہو جائیں. پھر دیکھیے آپ کو کتنا زیادہ ملے گا، اس سے زیادہ اچھا ملے گا. کچھ بھی ہو لائف میں، صرف دین کا کام نہیں، کچھ بھی ہو، آپ کسی دنیا کے، آپ کچھ ملنے والا تھا آپ کو، وہ آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، تو آپ یہ سوچے کہ نہیں، لگتا ہے میرے لیے اس سے زیادہ اچھا ہے. اب پھر ہجرت کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. سدوم کے علاقے میں وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی طرف وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، بے شک تم لا تاتونا، ضرور تم آتے ہو، فاحشتاً، بے حیائی کو، ما سبقکم، نہیں تم سے پہلے کی، سبقت کرنا یعنی ماضی ہے، یہ نہیں تم سے پہلے کیا، بیہا اس کو، من احدن کسی نے بھی، من العالمین تمام جہانوں میں سے. کون سی برائی تھی یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی؟ ہومو سیکشولیٹی، مرد مرد کے پاس جاتے تھے اور اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اور عورتیں عورتوں کے پاس جاتی تھی، اور تمام برائیاں انہوں نے کر رکھی تھی. یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اوپنلی اپنے کلبز بھی شروع کر رکھے تھے صرف اس برائیوں کے لیے بھی. ابھی بتاتی ہوں. انکم، کیا بے شک تم، لا تاتونا، ضرور تم آتے ہو، رجالا، مردوں کے پاس، وتقطعونا، اور تم کاٹتے ہو، سبیلا، راستہ، وتاتونا، اور تم آتے ہو، فی نادکم، اپنی مجلس میں، المنکرا، برے کاموں کو، یعنی تم اپنی مجلس میں برے کاموں کے لیے آتے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے، فما کانا، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ایتینا، لے آؤ ہم پر. ایتی، آتا سے بنائے، حرف جر آگے کیا آ گیا؟ با آ گیا. اگر حرف جر با آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لانا ہو جاتا ہے، کسی کو لے آنا. تو یہاں کیا ہو گیا؟ ایتینا، لے آ ہم پر عذاب اللہ کا، اگر ہو تم من الصادقین، سچوں میں سے. تو کیا کر رکھا تھا اس قوم نے؟ اپنے کلبز اسٹارٹ کر رکھے تھے، اوپنلی برے کام کرتی تھی. جیسے ہم آج کہتے ہیں نا اپنی مجلس میں، ہم کہتے ہیں نا میں کلب میں جا رہی ہوں، اور کلب میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانس، ڈرنک، تمام بری باتیں، ہے نا، اور گندی گندی حرکتیں ساری وہیں پر ہوتی ہیں کلبز میں. تو آج بھی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر تو یہ سیدھا کیا کرتے تھے؟ مرد مرد کے پاس جاتے تھے اور عورتیں عورتوں کے پاس جاتی تھی. قالا ربی، انہوں نے کہا، اے میرے رب، انصرنی، مدد کر میری، علی القومی، اس قوم پر جو مفسدین، مفسد ہے، جو فسادی ہے، یعنی مفسد مطلب جو فساد کرنے والی ہے. ولما، اور جب، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، یعنی خوشخبری لے کر، قالو، انہوں نے کہا، بے شک ہم مہلکو، ہلاک کرنے والے ہیں. کیا ہے یہ فائل؟ اہلی، رہنے والوں کو، ہاذی، اس، القریتی، بستی کے، ان اہلہا، بے شک رہنے والے اس کے، ہیں وہ ظالمین، ظالم. جب وہ اتنی برائی میں پڑ گئے تھے تو کون آیا؟ پھر 2 فرشتے آئے. اور پہلے کس کے پاس گئے وہ 2 فرشتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کی خوشخبری دینی تھی؟ بیٹے کی. پھر اس کے بعد کس کے پاس آئی عذاب لے کر؟ لوط علیہ السلام کے پاس. بیسیکلی مین کام کیا تھا؟ عذاب لانا ان فرشتوں کا. اور پھر کیا کرا ان فرشتوں نے؟ اٹھا کر اس بستی کو پٹخ دیا، الٹا کر دیا اس بستی کو. پورا واقعہ آپ کو گزر چکا ہے، بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے. قالا، کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ان فیہا، بے شک اس میں لوط ہیں، کیونکہ فرشتے آ گئے تھے نا. اب خوشخبری بھی دے دی. اب ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنی لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی، یعنی انہوں نے کیا کہا، تم بستی پر عذاب لے کر آ رہے ہو، ان میں تو لوط ہے. قالو، انہوں نے کہا، ہم عالمو، زیادہ جانتے ہیں، فیمن، اسے جو، فیہا، اس میں ہے،
लनुनज्जियन्नहु, और जरूर हम निजात देंगे उसे, व आहलहु, और उसके घर वालों को, मगर इमरातुहु, उसकी बीवी के, कानत थी वो मिनल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में से। पीछे कौन रहता है? गर्द और गुब्बार, कूड़ा करकट पीछे रहते हैं, तो वो भी डस्ट थी, कूड़ा करकट थी। क्या किया था उनकी बीवी ने? फरिश्ते आए थे ना मर्दों की शक्ल में, उनकी बीवी दौड़ी थी बस्ती वालों को बुलाने, आ जाओ तुम्हारे लिए काम आ गया, यानी मर्दों को बुलाकर लाई कि मर्द आए बहुत खूबसूरत, अपनी शहवत पूरी करने के लिए उनके पास आ जाओ। ये इतना बुरा काम किया था उनकी बीवी ने। वलम्मा, और जब ये के जाअत आ गए, रसूलुना, हमारे भेजे हुए फरिश्ते, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सीआ, वो परेशान हुए, सुआ से बना बुराई से, मतलब दिल में बुराई आई, मतलब परेशान हुए, बिहिम, उनसे, वदाका, और तंग हो गया, बिहिम, उन पर, जरआ, तंग हो गया हुआ उनसे, जरआ, दिल में। जरआ कहते हैं ताकत में कम होना, घटना, कमजोरी में तंग होना, किसी के लिए भी आ सकता है। यानी जब फरिश्तों को देखा तो घबरा गए। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वकालू, और उन्होंने कहा, ला तखफ, नहीं तुम डरो, वला तहजन, और नहीं तुम गमगीन हो, बेशक हम मुनज्जू का, निजात देने वाले हैं, तुझे व अहलका, और तेरे घर वालों को, सिवाय इमराता का, तेरी बीवी के, थी वो मिनल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में से। अच्छा, नए स्टूडेंट सोच रहे होंगे पहले तो लूत अलैहिस्सलाम का आ रहा है, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर लूत अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये हो क्या रहा है ना? तो पहले अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने फरिश्ते भेजे लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को पलटने के लिए। फिर रीजन बताया कि क्यों भेजे, क्योंकि वो कौम जो थी इतनी बुरे काम करती थी, होमोसेक्सुअलिटी वाले, यानी आज जो लेस्बियन और गे का सिस्टम है वो वहां पर भी था। लूत अलैहिस्सलाम, शुरुआत इस काम की किसने की थी? लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। और ये कौम मशहूर थी, लोगों के रास्ते काटती थी, यानी कि लोगों के रास्तों में बैठा करती थी। इब्ने अब्बास कहते हैं लूत की कौम में से इस बेहयाई के काम के अलावा ये भी गुनाह पाए जाते हैं कि उनमें एक ये भी था, एक दूसरे के हक मारते थे। मसलन किसी का घर किराए पर ले लिया लेकिन उसी पर कब्जा करके बैठ गए, और एक दूसरे को गालियां देते थे, ओपनली फहश काम किया करते थे, यानी क्लब्स स्टार्ट कर रखे थे। फिर मर्द औरतों जैसा और औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनती थी, क्योंकि मर्द मर्दों से रिलेशन बनाते थे ना, तो औरतों को भी फिर मर्द बनने का शौक हो गया था कि हमारी तरफ कोई तवज्जो दे, हमारी तरफ कोई ध्यान दे, इसलिए औरतें मर्द बनकर रहती थी। ताजिरों पर टैक्स लगाते थे, यानी जो बिजनेसमैन होते थे, और साथ साथ में शिर्क की बीमारी में भी मुब्तला थे। और सबसे पहले जिन्स परस्ती का काम उन्होंने ही शुरू किया, यानी होमोसेक्सुअलिटी का काम सबसे पहले उसी कौम ने शुरू किया। फिर अल्लाह ताला को उस कौम पर अजाब भेजना था, क्योंकि रसूलों की बात तो मानी नहीं, लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। फिर फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। फिर अजाब लेकर किसके पास गए? लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी गलत काम में शामिल हो गई थी, यानी वो मर्दों को क्योंकि मर्दों की शक्ल में आए थे फरिश्ते, जाकर गली मोहल्ले में कहकर आ गई, आ जाओ तुम्हारे लिए जो है बहुत खूबसूरत मर्द आए, और सारी भीड़ की भीड़ उनके घर में पहुंच गई और उनके साथ बदकारी करने के लिए कोशिश करने लग गई, और नबी उनको बचाने लग गए। लूत अलैहिस्सलाम की रहने दो, ये मेरे मेहमान हैं, तुम्हारे लिए कौम की बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं, कौम की बेटियां हैं, तुम उनसे अपना काम निकालो, तुम मर्दों के पास क्यों जाते हो? लेकिन उन्होंने क्या करा, हम तुम्हें भी संसार कर देंगे या मार डालेंगे, इसलिए चुप हो जाओ, हमें हमारा काम करने दो। माना नहीं। तो फिर क्या हुआ? फरिश्ते अजाब लेकर आए। बेशक हमने, मुंजिलूना, हम नाजिल करने वाले हैं, अला, ऊपर, आहली रहने वालों के, हादिहिल करियती, इस बस्ती के, रिजन, एक अजाब। अजाब रिज्स कहते हैं गंदगी वाला अजाब, मिनस समाई, आसमान से, इस वजह से जो थे वो यफसुकून, नाफरमानी करते। गंदगी वाला अजाब आसमान से भेजा उस कौम पर। और कौन सा अजाब आया? पटका भी दिया था उस बस्ती को। तो पहले तो उस बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर ले गई, और फिर उसको पूरा पटक दिया। फिर उसके बाद पत्थरों की बारिश हुई, ठीक है, और उससे पहले चिंगाड़ आई, यानी हर तरीके से उन पर बहुत जबरदस्त अजाब आए थे बस्ती पर।
وَلَقَدْ اور در حقیقت ترکنا چھوڑ دیا ہم نے منہا اس میں آیتم ایک نشانی بینتن کھلی ہوئی لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے جو یعقلون عقل رکھتی ہے. اب بتائیں عقل رکھتے ہیں ہم یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا. تو اس لیے ایسا کام نہیں کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی آئے دائی قرآن کی ہدایت پر چلیں, اس کو سنیں, اسے سمجھیں اور اس پر چلیں, کیونکہ عقل والے وہی ہیں جو کہ ان سب واقعوں سے عبرت حاصل کریں. یعنی اگر ان پر بھی عذاب آیا تھا تو ہم پر بھی آ سکتا ہے. 2 واقعے گزر چکے ہیں, ایک تو نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ایک لوط علیہ السلام کا واقعہ, اور دونوں کی وائفز تھیں جو کہ برے کام میں مشغول تھی. دونوں کی وائفز کو جو ہے وہ کہاں جب عذاب آیا تو دونوں ہی عذاب میں شریک ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوں گی تو دونوں ہی مسلمان نا. ظاہر ہے ایک نبی کی بیوی تھی لیکن برے کاموں میں پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, قرآن اللہ تعالیٰ کے نبی کو نہیں مانا, قرآن کو نہیں پکڑا, تو کیا ہوا؟ عذاب میں آ گئی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کرا کہ نبی کی بیوی ہے میں ان کو کیسے عذاب دے دوں, کچھ بھی کرو, ایسا تو نہیں ہے. بلکہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں کیا ہے کہ اگر نبی کی بیویوں نے کوئی برے کام کیے تو ان کو ڈبل دگنا گنا ملے گا, اور اگر اچھے کام کیے تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. تو اس لیے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا, نہ ہماری اولاد, نہ ہمارا باپ, نہ ہمارے بچے, کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا سوائے ہمارے خود کے عمل. وَإِلَىٰ اور طرف مدین کے آخاہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. کون سی قوم تھی یہ, کیا کرتی تھی یہ قوم؟ شعیب علیہ السلام کی ناپ تول میں کمی. دوبارہ وہی کس سے ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ کے. فقالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم عبد اللہ عبادت کرو اللہ کی, ورجیو اور امید رکھو آخرت کے دن کی, ولا اور نہیں تم فساد کرو زمین میں مفسدین فسادی بن کر. ارجیو امید کے لیے آیا, پر رجا امید کے لیے بھی آتا ہے نا. ہاں آئے گا نا روٹس تب سمجھاؤں گی. ہاں امید رکھو اور نہیں فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. یعنی ان کی قوم بھی کس میں پڑ گئی تھی؟ شرک کے کاموں میں پڑ گئی تھی. اور ان کا قصور کیا تھا کہ حق میں کمی کرتی تھی, حق کو روک لیتی تھی اور شرک کرتی تھی. وَقَذَّبُوهُ اور انہوں نے جھٹلایا اسے, فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا انہیں, رَجْفَةُ ایک زلزلے نے, فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی, فِي دَارِهِمْ اپنے گھروں میں, جاسمین اوندھے منہ پڑے ہوئے یا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اوندھے منہ یا گھٹنوں کے بل. کیا ہوا تھا؟ اس پر بھی پہلے چنگھاڑ آئی تھی اور پھر اس پر بھی عذاب آئے تھے, زلزلے آنا شروع ہو گئے تھے. اور آج کے ٹائم پہ جو زلزلے آتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ میں جگاتا ہے, اٹھو جاگ جاؤ جاگ جاؤ. چھوٹے موٹے جو زلزلے اور عذاب آتے ہیں نا وہ ہمیں جگانے کے لیے آتے ہیں. ہاں وہ بھی عذاب ہے, چین میں جو آیا زبردست عذاب ہے, اس سے عبرت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کے لیے جاگ جائیں, اللہ تعالیٰ کے کام کریں, اللہ کی راہ میں نکلیں. ہاں تو یہ عذاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاگ جاؤ, ان سے نصیحت حاصل کرو. تبھی تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھومو پھرو زمین میں, دیکھو تو صحیح میں کر کیا رہا ہوں, تمہارے ساتھ بھی کر دوں گا, تم کیوں سو رہے ہو, جاگ جاؤ. وعادن اور عاد اور سمود کو ہلاک کیا, محذوف ہے یہاں پر, یعنی دو بات وہی ہو رہی ہے, اور عاد اور سمود یعنی وہ بھی ہلاک ہوئی. وقد اور در حقیقت تبینہ بیان ہو گئی تم پر, من مساکنہم ان کے گھروں سے, وزینہ بیان کیا ہو گئی, حالت, ان کے حالات بیان ہو گئے ان کے گھروں سے, اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل. فصدہم تو روک دیا انہیں, عن سبیلی اس راستے سے, وکانو اور تھے وہ, مستبصرینا بہت دیکھنے والے. یہ ہے باب استبصار, استبصار سے با سواد را یعنی بصیرت کے معنوں میں, خوب نظر رکھنے والا, عقل مند, ہوشیار, طلب بھی ہو اس کو, ٹھیک ہے نا. ہاں اس سے بنا ہے, اس کا میں نے وہ بتایا نا, مصدر بتایا میں نے. بہت دیکھنے والے تھے, بہت سمجھنے, اور انہوں نے روک دیا راستے سے, اور تھے وہ بہت دیکھنے والے یعنی سمجھدار. دیکھ سکتے تھے لیکن دیکھا نہیں, سمجھدار تھے, ہر چیز کی طلب تھی لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی آیتوں ان میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ, کیونکہ شیطان نے یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا. آج بھی کیا ہوتا ہے, ہمارے عمل کو کون خوشنما بناتا ہے؟ شیطان. ہمیں بڑے بڑے گھر دکھاتا ہے, خوبصورت خوبصورت گھر دکھاتا ہے, دیکھو اتنی اچھی جابس, یہی تو ہوتی ہے اٹریکشن. کیا ہوتا ہے, دنیا
دیکھو کتنی اچھی جابس ہیں، دیکھو کتنی اچھی پڑھائی ہیں، دیکھو کتنا اچھا یہ ہے. چھوڑو قرآن کو، یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو کبھی بھی کر لو گے. پہلے اس کی طرف بھاگو، کیریئر بناؤ اپنا. یہ تو بات کی بات ہے. یہ نہیں پتا وہ کیریئر بناتے بناتے آخرت کا کیریئر تو بالکل ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ایک بار کیونکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے نا آپ کو، دنیا بھی اور آخرت بھی. کسی ایک کو چھوڑ دیا نا پھر اللہ تعالیٰ وہی دے گا. دنیا میں اگر دنیا پکڑی تو صرف دنیا ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ہے. اگر آخرت کی طرف توجہ دی تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. وقارون اور فرعون اور حامان. چلے گئے سب کے قصے پیچھے لاسٹ کلاس میں. اور قارون اور فرعون اور حامان وَلَقَدْ اور در حقیقت آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، اور نہیں تھے وہ سابقین بھاگ جانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے، یعنی قارون کو کہا جاتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا صحرائے سینا تک بھی گیا تھا. وہاں پر جا کر وہ دفنا تھا، وہاں جا کر وہ دھسا دیا گیا تھا زمین میں. مسلمان تھا نا، وہ بھی مانتا تو تھا وہ بھی، لیکن بچ گیا تھا پہلے، لیکن بعد میں جا کر وہ بھی زمین میں دھس گیا تھا. کل آئے گا نا واقعہ زمین میں دھسا تھا. تو یہ سب کیا تھے؟ ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہیں تھے وہ بھاگ جانے والے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. جب عذاب آتا ہے آپ روک سکتے ہیں اللہ کو؟ کسی بھی حالت میں نہیں روک سکتے. وَكُلًّا اور ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ اس کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ تو ان میں سے وہ ہیں جو ارسلنا ہم نے بھیجی اس پر حاسباً پتھر کی آندھی. وَمِنْهُمْ کس پر بھیجی پتھر کی آندھی؟ حاسباً حسبا سے بنائے حسبا، کنکری، روٹ میننگ ہوتا ہے کنکری. قوم عاد پر ایسی ہوا آئی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ کنکریاں بھی تھی، اور اٹھا اٹھا کر ہوا ان کو پٹکتی تھی. ٹھیک ہے، تو پتھروں کی آندھی. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں جو اخذتہم پکڑ لیا انہیں صیحۃ چنگھاڑ نے. صیحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ کو. کون سی قوم تھی یہ؟ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. چیخ، چنگھاڑ، 3 دن کے بعد ہی چنگھاڑ آئی تھی اور پھر عذاب آنے شروع ہوئے تھے. چنگھاڑ سے شروعات ہوئی تھی. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں جو خسفنا دھسا دیا ہم نے بھی اسے زمین میں. کون تھا وہ جسے زمین میں دھسا دیا؟ قارون کو. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں جسے اغرقنا غرق کر دیا ہم نے. کسے؟ فرعون کو. وما فرعون بھی اور نوح علیہ السلام کے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. وما کانا اور نہیں ہے اللہ لیظلمہم کہ ظلم کرے ان پر. کیا اللہ نے ظلم کیا تھا ان پر؟ نہیں. ولیکن اور لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، قرآن میں ہر چیز واضح کر دی. ظلم انہوں نے اپنے آپ کرا اللہ کی بات کو نہ مان کر. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذو بنا لیے اللہ کے اولیاء کچھ دوست. کمثلی جیسے کہ مثال عنکبوتی ایک مکڑی کی. اتخذت اس نے بنا لیا بیتن ایک گھر، اور بے شک اوہنا وہاں سے بنائے. الف آ گیا. سب سے زیادہ کمزور بویوتی گھروں میں لا بیتو ضرور ہی گھر ہے مکڑی کا. کاش ہوتے وہ جانتے. کیسا ہوتا ہے مکڑی کا گھر؟ مکڑی کے اندر ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے، مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ کے اندر سے نکلتا ہے، اور ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے، ہمارا نارمل بال ہوتا ہے نا، اس سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے وہ بال. اب یہ سوچے ہمارے نارمل بال سے 20 گنا زیادہ باریک بال سے وہ بنا رہی ہے جالا. کیسا ہوگا وہ؟ کتنا کمزور. کون سی طاقت ہے جو اسے بچا سکتی ہے؟ ایک ہوا بھی چلائیں گے نا پریشر سے، اس سے بھی وہ ٹوٹ جائے گا. پنکھا بھی کبھی بھی رک کر دیں گے اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. کوئی نہیں بچا سکتا. تو غیر اللہ کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ابھی سمجھاتی ہوں اس کو. تو یہ مثال کس کی دی اللہ تعالیٰ نے؟ غیر اللہ کی مثال کی. ان کی کیسی مثال ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا پکڑتے ہیں، وہ سہارا ایسا ہے کہ وہ اتنی جلدی ٹوٹے گا
کہ صرف روتے اور بلکتے رہ جائیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ پوری کر دوں پھر بتاتی ہوں. ان اللہ بے شک اللہ جانتا ہے جسے یدعونا وہ پکارتے ہیں من دونی ہی اس کے علاوہ اور وہ زبردست حکمت والا ہے. وَتِلْكَ اور یہ مثالیں ہیں نَضْرِبُوهَا ہم بیان کرتے ہیں انہیں للناسی لوگوں کے لیے اور نہیں یعقلوہا سمجھتے انہیں مگر عالمون علم والے. کتنی مثالیں, اتنی ساری مثالیں یہ چلی گئی اور ایک مثال کس کی ہو گئی؟ مکڑی کی مثال ہو گئی, اسپائڈر کی. اچھا اسپائڈر کا کیا ہوتا ہے؟ اسپائڈر کے اندر کوئی خاص بات, اس کا شکار پکڑنے کا اسٹائل یونیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے طرح کوئی اور مخلوق شکار نہیں کرتی. یہ ایک طرح سے ویب تیار کرتی ہے. اسپائڈر ویب یعنی جال بناتی ہے یہ اور خود سائڈ پر چلا جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنے جالے کے اندر زیادہ تر غائب رہتی ہیں مکڑیاں جالے کے اندر سے, بعد میں جب جالا ٹوٹتا ہے نا تب کہیں سے وہ نکل کر آتی ہیں, لیکن جالے کے اندر ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. اتنی چالو ہوتی ہے وہ کہ جالا بچھاتی ہیں اور سائڈ میں چھپ جاتی ہیں پھر شکار کرتی ہیں. اور اس کے بعد شکار کرنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ اسٹرگل نہیں کرتی. شکار جب پھنس جاتا ہے تو اسپائڈر کی اصل جاب شروع ہوتی ہے. وہ جال کو پھیلاتا ہے, پھر خون چوستا ہے کیونکہ کمزور فطرت ہوتی ہے نا اسپائڈر کی, بزدل ہوتا ہے, وہ کمزور فطرت کا ہوتا ہے, اس لیے اس کی مثال دی گئی. لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے کا بھی شکار کر لیتا ہے. اگر ویب کو دیکھیں تو اسپائڈر نظر نہیں آتا, ایک طرف بیٹھا رہتا ہے. جو لوگ غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ سائڈ سے لوگوں کو سک کرتے ہیں, چوستے ہیں, ڈائریکٹ خود نہیں سامنے آتے بلکہ لوگوں کو چوستے ہیں. ویسے ہی جیسے کہ مکڑی دھوکہ دیتی ہے نا, ایسے ہی جو غیر اللہ پر یقین کرتے ہیں, جو ان کے بڑے بڑے بابا وغیرہ یا کچھ بھی ہو, دیویاں ہوں ان کی, وہ سب بیٹھ جاتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں سائڈ سے. اس کے جال میں جو فائبر ہوتا ہے وہ بہت فائن ہوتا ہے اور یہ لنکیبل ہوتا ہے یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی اگر اس میں پھنس جائے تو نکل سکتا ہے کیا؟ نہیں نکل سکتا بیچارہ. وہ اگر آپ مکھی بھی دیکھیں گے نا وہ سوکھی لٹکی ہوئی ہوگی اس میں, یعنی چوس چوس کر, اس کا اندر کچھ بھی نہیں ہوتا مکڑی کے اندر. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنائے گا تو مکڑی جیسے جال میں ہی وہ پھنستا ہے. مکڑیوں میں کچھ بلیک ویڈو ہوتی ہیں نا, بلیک ویڈو اسپائڈر میں, تو وہ آفٹر یعنی فیمیل ہوتی ہیں اور آفٹر میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ مکڑی اپنے انڈے دینے کے بعد اپنے میٹ کو ہی کھا جاتی ہیں. اتنی خود غرض ہوتی ہے, یعنی خود غرضی کی انتہا دیکھیے, اپنے آپ اپنے میٹ کو ہی وہ کھا جاتی ہیں جس سے وہ میٹنگ کرتی ہیں. کسی بھی چیز کی یوٹیلیٹی کے بعد یہ جو غیر اللہ کے لوگ, یہ جو ہم دوسروں کچا بھروسہ کرتے ہیں نا کسی کے بھی اوپر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں پورا چوسنے کے بعد, ہمیں استعمال کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بادر ہی نہیں کرتے. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہو جائے, لیکن کوئی بادر ہی نہیں کرتے کسی بھی. اور ان کا جب مطلب نکل جاتا ہے تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی ایک قسم ہوتی ہے مدر اسپائڈر, انڈے دیتی ہے اور جب بچے نکلتے ہیں تو اپنے ماں کو ہی کھا جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے فطرت. کچھ مدر اسپائڈر ہوتی ہے کچھ, مطلب ان کی ایک خاص قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے اپنی ماں کو ہی کھا جاتے ہیں. انسان بھی جب غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے تو مکڑی جیسے کام کرنے لگتا ہے. توحید سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے, شرک سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہمیں کمزور بنا دیتا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. زمین کی سب سے طاقتور چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے, کمزور ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارا نہ پکڑے, وہ مکڑی ہے, مکڑی کے جال کی طرح ہے وہ. تو اور مکڑی کی مثال بھی شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کیونکہ جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی اس کو, ہم ہر روز دیکھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہم وہ مثال دیکھتے ہیں, لیکن ہم غور اور فکر نہیں کرتے. اب آپ نے قرآن پڑھ لیا نا, اب جب صفائی کریں گے نا, ہٹانے سے پہلے اس پہ غور کرنا کہ دیکھو اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے نا, ڈھونڈیے کہاں ہے. تو نہ تو وہ لوگوں کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دیتے ہیں. اچھا, یو این کا ایک سگنیا دیکھا ہے آپ نے, موٹو جو ہوتا ہے یو این کا, اس میں بھی ویب بنا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی کہیں جنگیں ہوتی ہیں تو یو این سے اپیل کی جاتی ہے نا, تو ان کا بھی جو انسگنیا ہوتا ہے وہ بھی مکڑی کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو مدد مانگنی ہوتی ہے تو ان سے مانگنے جاتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی ایسے کی پرواہ نہ کریں. اور علامہ اقبال کی نظم بھی اسی کے اوپر تھی. اب ذرا اس نظم کو اس غور سے سنیے آپ. اچھا, وَتِلْكَ, یہ ہو گیا. خلق اللہ, پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ, بے شک اس میں ضرور ہی نشانی ہے
ایمان والوں کے لیے کس میں نشانی ہے؟ ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور مکڑی میں اور اسپائڈر میں. اس لیے کوئی بھی اگر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آئے نا تو اس کو کیا سمجھنا؟ مکڑی سمجھنا. اور اپنے آپ کو ذرا مکھی کے اس میں رکھ کر دیکھو، علامہ اقبال کی نظم ہے یہ. ہاں، مکڑی اور مکھی پر ہے، آپ کو مل جائے گی نیٹ پر بھی. تو اپنے آپ کو مکھی کی طرح رکھنا، اور مکڑی شیطان ہے مکڑی. سنیے، ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا، کس راہ سے ہوتا ہے گزر تمہارا، لیکن میری کٹیا کی کبھی نہ جاگی قسمت، بھولے سے کبھی نہ تم نے یہاں پاؤں رکھا. غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر نہ چاہیے یوں کھچ کر رہنا. آؤ اگر میرے گھر میں تو عزت ہے میری، وہ سامنے ہے سیڑھی اگر منظور ہو آنا. کس کو کہا؟ ویب کو، یعنی جال کو. مکھی نے سنی بات مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پر چڑھا وہ کبھی نہ اترا. مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا. منظور تمہاری مجھے خاطر تھی کرنا، کچھ فائدہ تو اس میں میرا اپنا نہیں تھا. اڑتی ہوئی آئی خدا جہانے کہاں سے، ٹھہرو میرے گھر میں تو اس میں برا ہے کیا. یعنی اسی طرح شیطان ورگلاتا ہے. اس گھر میں تم کو کئی دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتی ہے یہ چھوٹی سی کٹیا. لٹکے ہوئے دروازوں پر باریک ہیں یہ پردے، دیواروں کو آئینوں سے میں نے ہے سجایا. مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. یعنی ہر شخص کو نہیں ملتا، یعنی اتنا پھنسا رہا ہے شیطان، یعنی مکڑی. مکھی نے کہا، خیر یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید مت رکھنا. اس نرم بچھونے سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پر تو وہ اٹھ نہیں سکتا. یعنی ہر طریقے سے شیطان کوشش کرتا ہے، انسان بچتا جاتا ہے، کہاں تک بچ سکتا ہے. مکڑے نے کہا، دل میں جو سنی بات اس کی، ہانسو اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا. سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے وہ بندہ. یہ سوچ کر اس نے مکھی سے کہا، یعنی من میں سوچا، پھر ایک آئیڈیا لگایا. یہ سوچ کر اس نے مکھی سے کہا، بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے آپ کو بڑا یہ رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا. آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا. یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پر قیامت، یہ اڑتے ہوئے گانا. مکھی نے سنی یہ خوشامد تو پسی جی، یعنی اب پھنسی. ہاں، اب پھنسی. بولی، نہیں مجھے آپ سے کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو میں سمجھتی ہوں برا، سچ تو یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا. یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کے پکڑا. بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو اڑایا. یعنی ایسے پھنساتا ہے ہمیں شیطان. یعنی انسان جو ہے جب تک نہیں پھنستا، جب تک وہ کہتا رہتا ہے اور انسان آخر میں پھنس جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی مکھی مت بننا، مت ماننا شیطان کی بات. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.